بحر اوقیانوس شمالی کے مغربی حصے میں 50,000 مربع میل سے زائد پر محیط سمندری قطعے کو برمودا تکون یا مثلث ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس طلسماتی تکون کے ساتھ بے شمار پراسرار داستانیں جڑی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آبی تکون اب تک 50 بحری جہازوں اور 20 طیاروں کو ہڑپ کر چکی ہے۔ ہر حادثے کے ساتھ پراسراریت میں لپٹی کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت کہانی وابستہ ہے۔ کیا ٹھہرے پانیوں میں تلاطم اٹھانے اور بھنور تخلیق کرنے والا مہم خو کپتان تحریک انصاف کو برمودا تکون تک لے آیا ہے؟ لوح تقدیر کے نوشتے کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن کرشمات اور معجزات کے تمام تر امکانات کے باوجود لگتا نہیں کہ کپتان تحریک انصاف کے جہاز کو برمودا تکون کے خونی جبڑوں سے نکال پائے گا یا خود سلامتی کے ساحل کو چھو سکے گا۔ سبب کیا ہے؟ صرف یہ کہ عمران خان اپنی سرشت، افتاد تباہ اور ذہنی ساخت کے اعتبار سے کسی طور ایک سیاستدان نہیں۔ اپنی انا کے خول سے نکل کر کسی کو اہمیت دینے کا ظرف، نہ اپنی ضد سے بال برابر ادھر ادھر ہونے کی گنجائش، نہ افہام و تفہیم کا حوصلہ، نہ اختلاف برداشت کرنے کو وسعت قلبی، نہ روایتی دسترخوان، نہ رسمی رکھ رکھاؤ، نہ میل ملاقات میں گرم جوشی، نہ دلداری، نہ خوئے دل نوازی۔ کم از کم ہمارے ہاں کی سیاست کے اجزائے ترکیبی تو یہی ہیں۔ خان صاحب کو اپنے سوا سارے سیاستدان محض حشرات الارض دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر آوازیں کسے، تمسخر اڑایا، نقلیں اتاری، نام بگاڑے، گالیاں دیں، چور، ڈاکو و چکے قرار دیا، اداروں کو دھمکیاں دیں، سول نافرمانی پر اکسایا، اور اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ ہر آن آمادہ فساد، مرنے مارنے پر تلے آگ بگولا نوجوانان بے سمت کا ایک گروہ تیار کرتے رہے۔ اپریل 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے سے اپریل 2022 تک کسی مرحلے پر بھی انہوں نے تحمل، ٹھہراؤ، باہمی احترام اور تدبر کو اپنی سیاسی فکر کے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ ان کی زبان نیزے کی انی بنی رہی اور وہ 27 برس پہم، جنگجوئی اور جارحیت کی راہ پر چلتے رہے۔ بہت کچھ کہنے، بہت کچھ کرنے کے باوجود بھٹو، نواز شریف، بے نظیر، آصف زرداری اور بے شمار دوسرے معتوب سیاستدانوں جیسی مشکلات انہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ سو جنگجویانہ اور جارحانہ انداز سیاست کو وہ فاتحانہ پیش قدمی کا فارمولہ سمجھنے لگے اور پارلیمانی جمہوری نظام یا مروجہ سیاسی سسٹم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا انہوں نے اسی شوریدہ سری اور بے حکمتی سے کیا۔ اسے امریکی اور عسکری سازش کا شاخسانہ قرار دے ڈالا۔ قاسم سوری کو ایک غیر آئینی رولنگ پر مجبور کیا۔ بات نہ بنی تو قومی اسمبلی توڑ ڈالی۔ اپنے سینئر رہنماؤں کے ساتھ کوئی مشاورت نہ کی کہ کیا سسٹم کے اندر رہنا بہتر ہوگا یا سڑکوں کا رخ کرنا۔ جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا، اس دن پوری تحریک انصاف قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئی۔ 342 کے ایوان میں وزارت عظمیٰ کے لیے 172 ووٹ درکار تھے۔ شہباز شریف 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اگر عمران خان شوریدہ سری کے بجائے تحمل سے کام لیتے تو منظرنامہ کتنا مختلف ہوتا۔ اپوزیشن نہایت توانا ہوتی اور معمولی اکثریت کی حامل حکومت ٹکٹکی پر چڑھی رہتی۔ راجہ ریاض کے بجائے خود عمران خان قائد حزب اختلاف ہوتے، مہنگائی، بے روزگاری جیسے عوامی مسائل کا ماتم کرتے، لاقانونیت اور دہشت گردی کی ہر واردات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے، خارجہ پالیسی کی لغزشوں کو اجاگر کرتے، نیب چیئرمین، الیکشن کمیشن کے ارکان اور ججوں کی تقرریوں میں ان کی منظوری شامل ہوتی۔ طاقتور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کے بجائے ان کے کسی معتمد کے ہاتھ میں ہوتی اور ہر روز ایک نیا ناٹک لگا ہوتا۔ حکومت کے لیے معمول کی قانون سازی بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتی۔ بجٹ منظور کرانے کے لیے جان کے لالے پڑ جاتے۔ قومی اسمبلی کی متعدد قائمہ کمیٹیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ سینٹ میں ان کے ارکان کی تعداد کم و بیش سرکاری ارکان کے برابر ہونے کے باعث سنجیدہ مسائل کھڑے کر رہی ہوتی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکمرانی کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ 2023 کے انتخابات کا مرحلہ آتا تو وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں عمران خان کی مشاورت سے بنتی۔ وہ سسٹم کی جو ناگاہ کے سب سے بڑے کھلاڑی کے طور پر للکار رہے ہوتے اور پی ڈی ایم خود خان صاحب کے گناہوں کا پشتارہ اٹھائے پناہ گاہیں ڈھونڈ رہی ہوتی۔ اس بحث کا دروازہ ہی نہ کھلتا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے یا دہشت گرد تنظیم۔ اب اس منظر پہ ایک نگاہ ڈالیے۔ خان صاحب اقتدار سے محرومی کے بعد پورا 1 سال انقلاب، تبدیلی، نیا پاکستان اور حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے اور نوجوانوں کی رگوں میں تیزاب بھرتے رہے۔ 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ہوا یہ کہ ان کی سیاست اور وہ خود بھی اس آگ میں بھسم ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کوئی 100 سال پہلے کہا تھا، دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں۔
دنیا میں ہمیشہ کی خوشی اور آسودگی صرف آئین اور دستور کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ پانی کی جو موج دریا یا سمندر سے بغاوت کرتے ہوئے آزاد ہو جاتی ہے، اس کی قسمت میں رونے دھونے اور ماتم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علامہ ہی نے یہ بھی کہا تھا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ خان صاحب سسٹم کے دریائے سست خرام سے نکل کر جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے بپھرے سمندر کی طرف جا نکلے، اور آج ان کا جہاز برمودا تکون میں شکست و ریخت سے دوچار ہے۔ عرشے پر کوہرام مچا ہے، مسافر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے چھلانگیں مار رہے ہیں، اور آخری تختے سے لپٹا شکست خوردہ کپتان پھررائی ہوئی آواز میں بے مہر موجوں سے کہہ رہا ہے، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ عمران خان اکیلا ہو چکا ہے۔ عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، سب چھپے ہوئے ہیں۔ کون کہے کہ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے؟ کون بتلائے کہ تلاتم خیزی کو اپنا تفاخر سمجھنے والا مہم جو زوم تسخیر میں ایسی ہی برمودا تکون کا رزق ہو جایا کرتا ہے؟ کون سمجھائے کہ جب خود پسندی خود پرستی کو چھونے لگتی ہے تو خدا فراموش شخص خود اپنی انا کا یرغمالی بن کر دانشمندانہ فیصلوں کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی یاد آ رہا ہے، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔